جو کہ پہلی پروسیڈنگز میں بھی حصہ تھے، وہ آج پھر آئے ہیں اور وہ عدالت کے روبرو یہ مدعا اٹھائیں گے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، ویسے تو یہ معاملہ ہے، اس کو کسی فردر تشریح کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ یہاں ہو گیا ہے کہ جو اوریجنل فیصلہ تھا وہ 4-3 کی نسبت سے پٹیشنز جو تھی وہ مسترد کر دی گئی تھی، لیکن جو ابھی بینچ بیٹھا ہے ہماری یہ استدعا ہوگی کہ ادارے کی عزت، توقیر اور تقریرانہ حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھے اور اس معاملے پہ وہ تشریح کرے ان سب معاملات کی، بشمول جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں الیکشن کے انعقاد کے سلسلے میں، اور مفاد عامہ اور الیکشن کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے جو دو معزز جج صاحبان ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے کیونکہ رضاکارانہ طور پہ بوجوہ ریکیوز کر لیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا، تو ہماری یہ چیف جسٹس پاکستان سے التجا ہوگی اور عدالت سے یہ التجا ہے کہ اس معاملے کو اب یہ وقت ہے۔ ہم تو پچھلے 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جو اہم قومی اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل جن کے رخ ہوتے ہیں مقدمات کے، ایسی آئینی تشریحات جن کا ملک کی سیاست پہ اور عوام پہ گہرا اثر پڑنا ہو، وہ جو اجتماعی وزڈم والی بات ہے، یا جیسے پارلیمنٹ میں بات کی بلاول بھٹو صاحب نے کہ مصطفیٰ امپیکس میں جیسے کہا گیا کہ وزیر اعظم فرد واحد کے طور پہ فیصلے نہ کرے بلکہ فیصلے کابینہ کے ہونے چاہیے، کیونکہ جو ایک اجتماعی سوچ ہے، جو کلیکٹیو وزڈم ہے، وہی رستے نکالتی ہے اور اسے ہی صائب گردانا جاتا ہے۔ اور کل جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا جو فیصلہ آیا، اس میں بھی انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ ادارے کی آزاد حیثیت کو، اس کی غیر جانبداری کو، فیصلوں میں شفافیت کو آپ لازم قرار دینا چاہتے ہیں، ان کو انشور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اب یہ وقت ہے کہ اس طرح کے مقدمات جن کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں، دو آراء پائی جاتی ہیں، دو مختلف طبقات ہیں جو ایک بات کر رہے ہیں، دوسری بات کر رہے ہیں، اور ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اور ادارے کی عزت، تکریم اور وقار کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان 2 جج صاحبان جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ اس معاملے سے علیحدگی اختیار کی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے علاوہ جتنے جج صاحبان ہیں اس وقت 13 رکنی بینچ ہونا چاہیے فل کورٹ کا، جو یہ معاملہ سنے اور یہ ونس اینڈ فار آل سیٹل ہونا چاہیے کہ 184(3) جو ہے اس پہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، بار باڈیز، پارلیمنٹ، سول سوسائٹی، کون ہے جس نے بات نہیں کی کہ 184(3) کے اختیارات جو ہیں وہ ایک طریقہ کار کے تحت آنے چاہیے اور اس میں ونس اینڈ فار آل یہ میٹر سیٹل ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ صاحب اگر سر ہو